شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس شان والے رسول کا امتی بنا دیا۔ تو رب نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تشریف فرما ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں تمہارے پاس جو تم میں سے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ وقت محدود ہے میں بات کو پھیلاتا نہیں کہ یہ تم میں سے ہیں۔ یہاں پہ بعض ذہن الجھ گئے اور بعض اہل فکر ٹھوکر کھا گئے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ وہ تم میں سے ہیں تو پھر ان کو اپنا سا سمجھنا چاہیے، پھر ان کو اپنے جیسا کہنا چاہیے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ اے نبی تم فرما دو میں تمہارا جیسا بشر ہوں، آپ حیران ہوئیے گا۔ میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں جو قرآن پاک کے مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ آپ میں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ آج کل بہت عرضہ ہے کتابوں کو حاصل کر لینا، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی پڑھ لینا اور دیکھ لینا۔ میں یہ بات بڑی جسارت کے ساتھ کرنے لگا ہوں کہ پورا قرآن کھنگالیے، پورا قرآن کھنگالیے، کسی بھی مفسر کو اٹھائیے، کسے باشد کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی مفسر ہو، کوئی بڑا مفسر ہو یا کوئی چھوٹا مفسر ہو، کسی کی تفسیر اٹھائیے، مکتبہ دیوبند کی، مکتبہ اہل حدیث کی، مکتبہ اہل سنت کی، مکتبہ تشیع کی، کسی بھی مکتبہ فکر کی کوئی تفسیر اٹھائیے، کوئی ترجمہ اٹھائیے، آپ کو ایک سطر نہیں ملے گی۔ اور بلا خوف تردید کہتا ہوں، اس کی کوئی تردید کر نہیں سکتا جو بات کر کے جا رہا ہوں، ایک سطر نہیں ملے گی کہ کسی بھی نبی کے جو ایمان والے تھے، کسی بھی نبی کی قوم کے جو ماننے والے تھے، ان میں سے کسی ماننے والے نے کہا ہو کہ اے موسیٰ تو تو ہم جیسا ہے، کسی ایمان والے نے کہا ہو اے عیسیٰ تو ہم جیسا ہے، کسی ایمان والے نے کہا ہو اے یوسف تو ہم جیسا ہے، کسی ابراہیم کے ماننے والے نے کہا ہو اے ابراہیم تو ہم جیسا ہے، کسی نوح علیہ السلام کے ماننے والے نے کہا ہو اے نوح تو ہم جیسا ہے۔ نہیں کہا، انہوں نے کہا قرآن گواہی دیتا ہے ہر نبی کی امت کے جو منکر تھے، ہر نبی کی امت کے جو کافر تھے، ہر نبی کی امت کے جو اس نبی سے منہ پھیرنے والے تھے، وہ کہتے تھے ہم کیسے مان لیں، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کی اولاد ہے، ہم جیسا ہے۔ کسی اہل ایمان نے، کسی نبی پر ایمان لانے والے نے اپنے پیغمبر کو اپنے جیسا نہیں کہا ہے۔ عجب بات ہے کہ اس قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے اور اس مغالطے میں آ گئے کہ وہ ہم جیسا ہے۔ آئیے قرآن تو کہتا ہے، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت مولانا ارشاد احمد رضا خان نے یہ کیا کہ انما قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے حبیب تم فرماؤ کہ میں چہرے بشرے میں تم جیسا ہوں، مگر مجھ پر وحی کی جاتی ہے، وحی تم پہ نہیں آتی ہے، وحی مجھ پہ آتی ہے، میں صاحب وحی ہوں، تم میری اتباع کرنے والے ہو، تم میری تقلید کرنے والے ہو، تم میری اطاعت کرنے والے ہو، اور میں تمہارا مطاع ہوں، تم میرے مطیع ہو، میں تمہارا مقتدا ہوں، تم میرے مقتدی ہو، میں تمہارا پیشوا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہو، تم میرے قدموں کے نشان پہ سجدے لگانے والے ہو، اور اگر تم میرے قدموں کے نشان سے ہٹ جاؤ گے تو رب کی راہ سے ہٹ جاؤ گے، تم رب سے مجھ سے پھر جائے گا تو رب کی نظر رحمت اس سے پھر جائے گی۔ تو کہا کہ یہ پھر رب نے کہا، اب یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو ایک حدیث سے ملائیے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ نے مدینہ منورہ کے ایام میں، اپنی ظاہری حیات کے اخروی ایام میں کچھ روزے ایسے رکھے کہ ایک سحری کی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے افطار نہیں فرمایا ہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن مسلسل روزے سے ہے۔ اب صحابہ کرام کا ذوق اطاعت اس قدر بلند تھا کہ جو وہ دیکھتے تھے سرکار کو ویسا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام نے ویسا کرنا شروع کر دیا۔ اب
3 دن جب گزرے نا تو صحابہ کرام کے وجود کمزور پڑ گئے، رنگ پیلے پڑ گئے، قدم ٹانگیں کانپنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، سر ٹکرانے لگے۔ تو پوچھا میرے صحابہ کیا ہوا؟ تم بیمار ہو گئے ہو، کیا ہو گیا؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چہروں کے رنگ اڑے اڑے سے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے بھی آپ کی تابعداری کرتے ہوئے، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے وصال کے روزے شروع کر دیے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک سحری کے ساتھ مسلسل روزہ شروع کر دیا ہے تو ہم نے بھی مسلسل روزہ شروع کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب یاد رہے کہ اس کے مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کو سرکار آسمان ہدایت کے ستارے فرماتے ہیں، اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن میں جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ سے ہستیاں موجود ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایکم مثلی، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ میں تو ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس وقت گزارتا ہوں، یطعمنی ویسقینی، کہ وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ تم میری طرح نہیں ہو سکتے، تم اس طرح روزے نہیں رکھ سکتے اس طرح میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اب کیا مانا؟ کافروں سے رب کہتا ہے کہ اے حبیب کہیے کہ میں تمہاری طرح کا ہوں، اور اپنوں سے کہتے ہیں کہ یہ کہ تم میری طرح کے نہیں ہو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ میں تم میں سے کہنے کا یہ معنی نہیں تھا کہ جیسے وہ تھے ویسے یہ تھے۔ کہا کہ میں تم میں سے اٹھایا گیا ہوں، میں کہیں باہر سے نہیں آیا ہوں، میں فارنر نہیں ہوں، کسی اور ملک سے، کسی اور خطے سے، کسی اور بولی بولنے والا نہیں ہوں، کسی اور رنگ کا نہیں ہوں، کسی اور نسل کا نہیں ہوں، کسی اور زمانے کا نہیں ہوں، تمہارے درمیان سے اٹھایا گیا ہوں۔ تمہارے شہر میں میرا میلاد ہوا ہے، اور تم جانتے ہو جب میرا میلاد ہوا تھا تمہارے بت تھر تھر کام کے منہ کے بل گرے تھے۔ تم جانتے ہو جب میرا میلاد ہوا تھا ہر گھر میں بیڑے تقسیم ہوئے تھے۔ جب میرا میلاد ہوا تھا تو خوشیاں خوشیاں ہوئی تھی، جب میرا میلاد ہوا تھا تو خوشحالیاں ہوئی تھی۔ تو تم تو میرے گواہ ہو، میں تمہارے درمیان سے ہوں، تو میں تمہارے لیے ناواقف نہیں ہوں، اجنبی نہیں ہوں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معذرت چاہتا ہوں کہ میرا کچھ گلا خراب ہے، اس وجہ سے مجھے آپ کو محسوس ہو رہا تھا۔ درود پاک پڑھیے، میں ایک گھونٹ پانی پی کے پھر اپنے کلام سے رکھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ قرآن پاک یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم کیسے 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 لوگ سوچ لیتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے مخاطب ابو جہل، اس کا مخاطب ابو لہب، اس کا مخاطب عتبہ، اس کا مخاطب شیبہ، اس کے مطابق گستاخان رسول، اس کے مطابق کفاران مکہ۔ تو کیا کفاران مکہ آپ کے برابر شرابر ہو سکتے ہیں؟ کون سوچ سکتا ہے کہ کوئی بدبخت ہوگا تو یہ سوچے گا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان سے اٹھائے گئے ہیں، تمہارے شہر کے ہیں، تمہارے محلے کے ہیں، تمہاری بولی کے ہیں، تمہارے رنگ کے ہیں، تمہاری نسل کے ہیں، اور تم ان کو پہچانتے ہو، تم ان کے دادا کو جانتے ہو، تم ان کی والدہ کو جانتے ہو، تم ان کے والد کو جانتے ہو۔ یہ نجیب الطرفین ہیں، یہ پاکیزہ خو ہے، یہ پاکیزہ روح ہے، یہ پاکیزہ نسل ہے، یہ پاکیزہ رحم ہے، ان کی شان